اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا بھی، ظاہر ہے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور آپ کی دعائیں بھی لیں۔ ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو مال اور اولاد عطا کر اس میں برکت دے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ طہارت کے لیے ضروری ہے کہ اگر استنجا یا بول و براز کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو لیں، اس کے بغیر طہارت مکمل نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ 2 چیزیں یعنی مجبور کر رہی ہوں اور پھر بھی وہ روک کر کے نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے اور پھر یکسوئی کے ساتھ نماز میں، تاکہ پوری توجہ ہو۔ بیت الخلاء کو خلا اس لیے کہتے ہیں کہ تنہائی اور خلوت کی جگہ ہوتی ہے، جہاں انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے وہ جگہ شیاطین کا گڑھ ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں یہاں پر جو ہے نا اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے مراد کے داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے قرآن میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد، بلکہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو۔ ایسے ہی قرآن میں وضو کے بارے میں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم، اب چہرہ دو، ہاتھ دو، وضو کا طریقہ بتایا۔ تو اس کا بھی معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضو کرتے ہیں نا، نماز سے پہلے وضو ہوگا۔ یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، اس جگہ اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے، وہاں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، چونکہ وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی اور یہ جو شیاطین ہیں یہ جنات کی سرکش قسم ہے۔ ایسے ہی جیسے انسانوں میں سے کافر جو اللہ کا باغی ہے، یہود نصارہ ہے تو سبھی انسان، تو اسی طریقے سے شیاطین جنات میں سے وہ مخلوق ہے جو سرکش ہیں، باغی ہیں، اور یہ ناپاکی اور گندگی کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، آپ بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ انسانوں سے ان کی دشمنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، رحمت سے دھتکارا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دعا پڑھ کے نہیں جائے گا تو شیطان کے ہاتھوں وہ جو ہے نقصان اٹھائے گا۔ شیطان مختلف برائیاں کرواتا ہے، مختلف گناہ کرواتا ہے، بلکہ اس ناپاک جگہ سے اس کو نکلنے نہیں دیتا بہت دیر تک۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیت الخلاء میں جاتے ہیں گھنٹوں، اور کچھ لوگ موبائل لے کر جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ وہاں پر دنیاوی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی تو گفتگو جیسا ہی ہے، انسان جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، وہ تو مجبوری اور ایک عذر ہے انسان کو کہ قضاء حاجت کے لیے وہاں جاتا ہے، فارغ ہو اور باہر آ جائے۔ اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھ کر کے، تاکہ شیطان تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنات مردوں سے، والخبائث اور خبیث جنات عورتوں سے، ان کی شرارت سے، ان کی شیطانی سے، ان کی سرکشی سے، کہ وہ اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی جب ہم لے کر کے جائیں تو دعا پڑھ کے واش روم میں لے جائیں، جب بولنے لگیں اور ان کو دعائیں پڑھنا آئے تو یہ دعا ضرور سکھلائیں کہ وہ یہ دعا پڑھ کے جائیں اور دروازہ بند کریں۔ پھر جب باہر نکلیں تو باہر نکلنے کی دعا ہے غفرانک یا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکل کر غفرانک کہتے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما، تیری بخشش چاہیے، مغفرت طلب کرتے تھے۔ حالانکہ قضاء حاجت کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ تو انسان کی مجبوری ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں مغفرت طلب کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی دیر یا اللہ میں تیرا ذکر سے غافل رہا، اتنی دیر تیرا ذکر نہیں کر سکا، اس لیے اللہ مجھے معاف فرما۔ چونکہ ہم وقت اب اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن وہاں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، تو باہر نکل کے آپ یہ کہتے تھے۔ یہ دعا الحمدللہ یاد ہے اور پڑھتے بھی ہوں گے یقیناً، لیکن اہتمام کریں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور اس ترجمے پر غور کرتے ہوئے پڑھیں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا،
تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث، شیطان جنات مردوں اور شیاطین جنات عورتوں کے شر سے۔